میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے اور ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی اسلامی سال جو ہے شہادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال جو ہے شہادت سے شروع ہوتا ہے اور شہادت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ خلیفہ دو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کی ذات جو ہے ایسی ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں جو صحابہ اکرام کی تعداد ہے، ہے 1,24,000، اس کے اندر اگر کسی شخصیت، کسی ذات کا دوسرا نمبر ہے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کا شمار خلفائے راشدین کے اندر بھی ہوتا ہے اور عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب وہ 10 صحابہ جن کو دنیا کے اندر میرے آقا نے جنت کی خوشخبری دے دی ہے، جنت کا مژدہ دے دیا ہے، جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے کہ یہ شخصیت، یہ ذات جو ہے جنت میں جائے گی۔ ان عشرہ مبشرہ کے اندر جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب میرے آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور میرے آقا نے تبلیغ شروع کی، شروع میں جو تبلیغ ہو رہی تھی وہ چھپ چھپ کر ہو رہی تھی، یعنی علن اعلان جو ہے اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، اسلام کی دعوت علن اعلان نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ چھپ چھپ کر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، دامن اسلام میں جو آ گئے، وہ بھی جو ہے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے، وہ بھی اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار قریش، کفار مکہ جب یہ جان جاتے تھے
کہ فلاں شخص نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگتے تھے. اس لیے اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے. مگر اب دیکھو جیسے ہی حضرت عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے, حضرت عمر اسلام کے دامن میں آئے ہیں, تو جیسے ہی حضرت عمر اسلام کے دامن میں آئے ہیں, جو اسلام پوشیدہ تھا, جو اسلام چھپا ہوا تھا, وہی اسلام جو ہے علن اعلان کعبہ کے اندر بولنے لگا اور صحابہ اکرام جو ہے علن اعلان کعبہ کے اندر نماز پڑھنے لگے. یہ شان ہے حضرت عمر کی کہ آپ جب اسلام کے اندر آئے, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیا اسلام قبول کیا, اسلام کی فتح ہو گئی, اسلام کی فتح ہو گئی. اسی لیے تو میرے آقا نے حضرت عمر کو ایک لقب دیا ہے, وہ لقب ہے فاروق, وہ لقب ہے فاروق. فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا, حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. تو جب حضرت عمر نے اسلام کو قبول کر لیا, اسی دن سے جو ہے حق اور باطل میں فیصلہ ہو گیا, حق و باطل میں فیصلہ ہو گیا. اور دیکھو حضرت عمر کی شان, ہم اور آپ تو اسلام کی طرف چل کر گئے, کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے, اور لوگ جو ہے اسلام کی طرف چل کر گئے. مگر عمر کی ذات, عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ میرے آقا نے جو ہے اپنے پروردگار سے عمر کو مانگا ہے کہ مولا جو ہے اسلام کے لیے عمر کو دے دے, اسلام کی قوت کے لیے عمر کو دے دے. میرے آقا نے دعا کر کے حضرت عمر کو مانگا ہے, اور کس لیے مانگا, تاکہ اسلام کو قوت مل جائے, اسلام کو طاقت مل جائے. میرے آقا نے دعا کی کہ مولا عمر کو جو ہے اسلام کی طاقت کے لیے دے دے, اسلام کی قوت کے لیے دے دے. تو جب میرے آقا نے یہ دعا کی تو میرے مولا نے جو ہے دعا کو قبول کیا, اور حضرت عمر جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور اسلام کو ایسی طاقت ملتی ہے, ایسی قوت ملتی ہے کہ اسلام جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے پھیلتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے تنے تنہا, اور آپ کا انداز, حکومت کرنے کا انداز, میرے مسلمان بھائیوں, آج بھی غیر مسلم حضرت عمر کی حکومت اور قانون کو پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں جو ہے اسلام پھیل جاتا. غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر اسلام کے اندر ایک عمر اور ہوتا پوری دنیا پر جو ہے اسلام کا جھنڈا لہراتا. کیوں لوگوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ آپ نے ایسا عدل قائم کیا, ایسی حکومت کی کہ میرے مسلمان بھائیوں, جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے, جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے, ایسی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی کہ میرے مسلمان بھائیوں آپ خود کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ حضرت عمر کے اندر کون سا ایسا جذبہ تھا, کون سی ایسی طاقت تھی. تو میرے مسلمان بھائیوں, طاقت, وہ جذبہ کیسا تھا؟ ایک مرتبہ خود حضرت عمر نے فرمایا کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں, میں وہی عمر ہوں, وہی عمر جس سے 10 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے, مگر جب میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو آج میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں. جو میرے اندر طاقت ہے, جو میرے اندر قوت ہے, وہ میری اپنی نہیں ہے, یہ اسلام کی عطا کی ہوئی, محمد الرسول اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت ہے. اس لیے آج جو ہے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہوں. تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں, ایمان کے اندر وہ طاقت ہے, وہ قوت ہے کہ جو دنیا کو ہلا سکتی ہے. ایمان کے اندر وہ طاقت, وہ قوت ہے جو دنیا کو ہلا سکتی ہے. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, حضرت عمر کو تو
حضرت عمر کو تو دنیا کے اندر ہی جنت کا ٹکٹ مل گیا تھا، مگر آپ کے دل میں خوف خدا کس طریقے کا تھا، آپ کتنا اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں کے اندر، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر اتنا روتے تھے خوف خدا میں، اتنا روتے تھے کہ آپ کے دونوں رخسار پر جو ہے سیاہ داغ بن گئے تھے، سیاہ داغ بن گئے تھے۔ کیوں؟ خوف خدا میں رونے کی وجہ سے۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائی، جن کو دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، پھر بھی وہ خوف خدا میں اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے۔ ہم اور آپ کو کتنا خوف خدا میں رونا چاہیے، ہم اور آپ کو کتنا خوف خدا میں رونا چاہیے۔ ہمارے بارے میں تو کچھ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، کہاں پر جائیں گے، کوئی فیصلہ نہیں ہو چکا ہے ابھی ہمارے بارے میں، مگر پھر بھی ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کرو میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی تعلیمات پر ضرور عمل کرے، اور جو اسلام کی تعلیمات ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرے۔ آؤ دیکھو، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، آپ مسجد نبوی کے اندر جو ہے نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تو ابو لولو نامی جو ہے ایک مجوسی تھا، اس نے جو ہے آپ پر حملہ کر دیا، اس نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ سخت جو ہے بہت زیادہ آپ زخمی ہو گئے۔ اب فجر کا وقت تھا، ابھی اندھیرا جو ہے کچھ تھا، مگر وہ حملہ کرنے والا جو تھا وہ بھاگ تو نہیں سکا، پکڑا گیا، مگر حضرت عمر بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے۔ جب آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے جایا گیا، جب آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے جایا گیا اور جب آپ کو ہوش آتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ کیا نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیو، آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، آپ کہاں ہیں اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ کو فکر ہے تو نماز کی فکر ہے۔ آپ نے سب سے پہلا یہی سوال کیا کہ کیا نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ابھی نماز فجر کا وقت ختم نہیں ہوا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ پانی لایا جائے، میں جو ہے وضو کروں گا اور وضو کر کے نماز ادا کروں گا۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، نماز کی اہمیت حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اتنا زیادہ زخمی ہیں، پھر بھی آپ نماز کی تاکید کر رہے ہیں، آپ نماز کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ تو صحت یاب ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، مگر نماز کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر کی سیرت سے کچھ سیکھے، کچھ جانے، کچھ پہچانے کہ حضرت عمر نے کیا تعلیم دی ہے، ہم اور آپ کو کیا سبق دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم حضرت عمر کا پیغام بھول گئے تو میرے مسلمان بھائیوں پھر ہو سکتا ہے ہم دنیا میں بھی جو ہے ناکامیاب ہو پائے اور آخرت میں بھی ناکامیاب ہو۔ اس لیے نماز کی ضرور پابندی کرے۔ اور حضرت عمر کی شان دیکھو، حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو میرے بعد جو ہے عمر نبی ہوتے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کی شان بیان کی کہ میرا عمر کتنی شان والا ہے، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ نہ بند ہوا ہوتا، یعنی میرے بعد اگر نبی آنے والا ہوتا کوئی تو وہ عمر ہوتے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم ہو کیا ہوا کہ حضرت عمر کی ذات
حضرت عمر کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آپ کو وہ مقام حاصل ہے کہ آپ صحابہ اکرام کے اندر جو ہے دوسرا نمبر رکھتے ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں جو ہے ایک محدث ہوا ہے۔ محدث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے ملائکہ بات کرتے، جس کی زبان سے ملائکہ بات کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں جو ہے ایک محدث ہوا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ یعنی حضرت عمر کا مقام یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو ہے ملائکہ بات کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے جو ہے ہمیشہ جو ہے حق ہی نکلتا ہے۔ عمر کی زبان سے ہمیشہ جو ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جو آیت کریمہ میری رائے کے موافق نازل ہوئی ہے، یعنی جو مشورہ حضرت عمر دیتے تھے اسی مشورے کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کا نزول کر دیتا تھا۔ یہ شان ہے حضرت عمر کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ان کے نام سے بھی ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اہل بیت کے بھی دامن سے وابستہ ہیں اور صحابہ اکرام کے بھی دامن سے وابستہ ہے، دونوں کے دامن سے ہم وابستہ ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے رہیے، صلوات و سلام۔